شراب نوشی، شراب کا پینا. آئیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں قال لعن رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے فی الخمر، شراب پر، فی الخمر عشرتن، یعنی مطلب یہ کہ اس شراب کی وجہ سے 10 لعنتیں ہیں. عاصرہ، اس کا جوس نکالنے والا، پھل کا جوس نکالتا ہے اس نیت سے کہ اس کا میں شراب بناؤں گا. معتصرہ، اور جو طلب کرتا ہے کہ میرے لیے تم جوس نکالو تاکہ میں اس سے شراب بناؤں، اس کو معلوم بھی ہے. تو ہو گئے. نکالنے والا جس کے لیے نکالا جا رہا ہے، اس کا رس، اس کا جوس. وحاملہ، اور اس کا اٹھانے والا، مثلا مزدور ہے وہ اٹھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے اندر شراب ہے، وہ کارٹون اٹھا کے لے جا رہا ہے. وہ ویٹر جو لے کے جا رہا ہے، پیش کر رہا ہے شراب کو، اس کو اٹھانے والا. وہ ٹرک ڈرائیور جس کو پتہ ہے کہ اس کے میں شراب ہے، وہ مزدور، سب اس میں شامل ہیں. حاملہ والمحمولۃ الیہ، اور جس کی طرف یہ لے جایا جا رہا ہے اٹھا کر. 5 ہو گئے. وساقیہ، ساقی یعنی پلانے والا، وہ ویٹر، وہ جہاز میں جو شراب پیش کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس ہو یا وہ کرو ہو، اس پر بھی. وبائعہا، اس کا بیچنے والا، اس کا بیچنے والا. وآکل ثمنہا، اور اس کے قیمت کو کھانے والا. والمشتری لہا، اور جو اس کا خریدنے والا ہے. والمشترات لہ، اور جس کے لیے خریدا جا رہا ہے. ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. ایسا کام کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی اور اچھا کام دے دے گا. اس کو ترمذی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، ہمارے اسلام نے یہ بتایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے. ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی بہت زیادہ تعداد نشہ دیتی اس کی تھوڑی تعداد بھی حرام ہے. اب اسی نشہ میں وہ تمباکو بھی شامل ہیں، وہ جو پان میں ڈال کے لوگ لیتے ہیں اس سے بھی نشہ آ جاتا ہے. جو پہلی مرتبہ لے تو بیچارے کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، سر درد کرتا ہے، چکرا کے گر جاتا ہے. اور جو آج افیوم میں اور چرس ہے اور ہیروئن ہے اور انجیکشن ہے، اور یہ سب جو جدید قسم کے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس کے کرنے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، ان سب پر لعنت ہے. بلکہ یہ تو شراب سے زیادہ خطرناک ہے. یہ تو انسان کو حیوان بنا دیتی ہے، جانور بنا دیتی ہے. یہ جو ہیروئن ہے اس کے اندر، اور شراب کی وجہ سے بھی بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں رہتا، اور اس قدر حیوان بن جاتا ہے کہ وہ اپنے نشہ کے لیے اپنی سگی بیٹی کو ان ہیروئن والوں کے پاس رکھ دیتا ہے کہ اس کو رکھو، تمہاری جو مرضی آئے کرو، مجھے نشہ دو. ایسا ہوا ہے. گھر کے سامان بیچ دیتا ہے، کہتا ہے میری کڈنی لے لو، میرا گردہ لے لو، میری اور کوئی چیز لے لو، مجھے نشہ دو. میں نے کہا نا حیوان بن جاتے ہیں. تو بھائیو، اور اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان چیزوں کی، سگریٹ سے ہوتی ہے. اللہ کے لیے بچیے، اور اس طرح کے سارے غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے. ورنہ بھائیو بہت بھیانک انجام ہوتا ہے.
کوڑے کے ڈھیر پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں، نالے میں گرے ہوئے ہوتے ہیں شراب پینے والے نشے کی حالت میں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل۔